حضرت روم نے اپنی مصنوی شریف کے اندر دیا. کہتے ہیں ایک علاقے کے لوگوں کا ایک وتیرہ تھا، عادت تھی کہ جناب 1 سال کے لیے وہ اپنا بادشاہ مقرر کیا کرتے تھے. کتنا عرصہ کے لیے؟ 1 سال کے لیے. اور طریقہ چناؤ کا یہ ہوتا تھا کہ ایک خاص دن مقرر تھا، اس خاص دن میں اس طرف سے کوئی بندہ آ گیا تو وہ جناب ہمارا بادشاہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے. ایسا ہوتا رہا، لوگ آتے رہے اور 1 سال کے لیے بادشاہ بنتے رہے. 1 سال کے بعد ان کا حشر یہ ہوتا تھا کہ ان کو جناب باندھ کر ایک خوفناک قسم کا جنگل اس کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. لوگ آتے رہے، 1 سالہ بادشاہت اختیار کرتے رہے اور دنیا کے مزے لوٹتے رہے، اور 1 سال کے بعد ان جنگلی جانوروں کا شکار بنتے رہے. ایک عرصے کے بعد ایک بندہ آیا، اس کو بلایا گیا، جناب تشریف لائیے، آج خاص دن ہے ہمارا اور آپ ہی اس دن کے خاص مہمان اور خاص شخصیت ہیں. جناب کیا ہوا؟ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سال کے بعد آپ کو باندھ کے، ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کے جنگل کے حوالے آپ کو کر دیا جائے گا. ایک ہی گل ہوئی بھائی، 1 سال بادشاہ، اس کے بعد قیدی بن کے ہاتھ پاؤں باندھ کے جنگل کے جانوروں کے حوالے. یہ بادشاہی مجھے نہیں چاہیے. نے کہا آپ کی رائے نہیں ہم نے مانگی، یہ فیصلہ ہے، بس آپ بادشاہ ہیں تو ہیں. اچھا ہیں تو ٹھیک ہے، بن گئے بادشاہ. وہ بن گیا 1 سال کے لیے. بادشاہ بننے کے بعد اس بندے نے اپنے حقوق کے مطابق، کیونکہ اس حکومت کے 1 سال حکومت کے معاہدے کے اندر یہ بات شامل تھی کہ 1 سال میں جو بھی آپ حکم دیں گے یہ ساری رعایا آپ کی فرما برداری کرے گی. 1 سال کے بعد پھر آپ کی کوئی نہیں سنی جائے گی. یہ بندہ بادشاہ بنا، بندہ عقل مند تھا، مسند بادشاہت کے اوپر بیٹھا. پہلا آرڈر جاری کیا کہ آپ میں سے جو نوجوان ہیں، طاقتور ہیں، پھرتیلے ہیں، تیز ہیں، چلاک ہیں، ذہین ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی فوج میرے لیے تیار کی جائے. فوج تیار اب جائے اسی جنگل میں. جنگل میں فوج کو بھیج دیا گیا. کیا کرنا ہے؟ جنگل میں جا کر وہ ساری جڑی بوٹیاں اور خاردار جو بوٹیاں ہیں ان کو کاٹا جائے. جو پھلدار اور پھولدار درخت ہیں ان کو باقی رکھا جائے. آرڈر پر عمل ہو رہا ہے اور یہ کام دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں اور فوج جناب کام کر رہی ہے. بتایا گیا، اگلا آرڈر جاری ہوا، اس کے اندر خوبصورت ترین راستے بنائے جائیں، ان راستوں کے ارد گرد نہریں کھودی جائیں، جنگل کے اندر بستیاں آباد کی جائیں، جنگل کے اندر بادشاہ کے لیے ایک محل تیار کیا جائے. 1 سال کے اندر اس نے سارا فوکس، اپنا ساری توجہ اس جنگل کے اوپر رکھی اور وہاں پر ہر وہ کام کروایا کہ جو اس کو کروانا چاہیے تھا. سال گزرا. سال کے گزرنے کے بعد اس علاقے کے رعایا اپنے بادشاہ محترم کے پاس آئے. جناب سال تھوڑا پورا ہوئے، پاؤں دیجیے، آپ کو باندھے اور پھینکے اس جنگل کے اندر. اس جنگل میں اب آپ کے جانے کی باری آ گئی. تو بادشاہ نے کہا بھائی بات یہ ہے، پہلے کے لوگوں کو آپ باندھ کے جایا کرتے تھے اس لیے کہ وہ ادھر جانا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے وہاں کوئی کام نہیں کروایا تھا، وہاں کی صفائی نہیں کروائی تھی، وہاں جو نقصان دہ چیزیں تھیں ان کو ختم نہیں کیا تھا، اس لیے وہ وہاں پر جانے سے کتراتے تھے، ڈرتے تھے، خوف تھا ان کو. لیکن میں 1 سال کے لیے اس مسند پر جب بیٹھا ہوں تو میں نے اپنی ساری توجہ اس جنگل پر رکھی تھی اور میں اب وہاں پر زبردستی نہیں، میں خود اپنی خوشی سے. جو 1 سال کے لیے بادشاہ بنا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، آپ میں سے ہر ایک ہے. آپ میں سے ہر ایک وہ بندہ بادشاہ ہے جو 1 سال کے لیے اس دنیا کے اندر اپنی ذات میں بادشاہ ہے. اب 1 سالہ جو بادشاہت ہمارے پاس ہے وہ ہم اس جنگل کی تیاری کے لیے، وہاں کی وہ ساری وحشت کو دور کرنے کے لیے لگاتے ہیں، یا اس دنیا کی 1 سال کی رنگینیوں کے اندر ہم مست ہو جاتے ہیں. جو سمجھدار ہوگا وہ اپنی تمام تر توجہ کا مرکز اپنی اس منزل کو رکھے گا اور اپنی اس دنیا کے اندر رہ کر اعمال صالحہ کر کے اپنی قبر کو خوبصورت بنائے گا.